اس حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس روز میں نے حکومت کی طرف سے دونوں رو خالی دیکھے اور میں نے احتجاج واک آؤٹ کیا، آپ نے مجھے سپورٹ کیا، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور اس وقت بھی آپ کے جذبات، آپ کے احساسات میرے سامنے ہیں کہ مجھے بولنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، پورا ملک کے عوام اور ہماری یہ پارلیمنٹ اس ایک ہی احساس میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایک ہی سوچ پر متفق ہے کہ ہندوستان نے جارحیت کی ہے، پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے بلا تحقیق انیوا پاکستان پر الزام دھر دیا، اپنی سیکورٹی فیلئر کا پورا ملبہ پاکستان کے اوپر گرایا، اور پھر اس نے ہمارے ملک کے سویلین علاقوں پر اور ہمارے مذہبی مراکز پر راکٹ برسائے، یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گردوں کے مراکز ہیں۔ یعنی دنیا تو مذہب اور مذہبی طبقے کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ہندوستان نے عملی مظاہرہ کیا اور انہوں نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا، مساجد کے قرب جوار میں رہنے والی فیملیز ان کو نشانہ بنایا، کشمیر کے اندر ہمارے سویلین علاقوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، ایل او سی کے اوپر انہوں نے سویلین لوگوں کو نشانہ بنایا، اور پھر صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم نے پاکستان کے فوجی مراکز، فوجی اثاثوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ دہشت گردوں کے مراکز پر کیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، پورے ہاؤس کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ مذہبی ادارے جس کے خلاف ہم نے ہمیشہ شکوک کا اظہار کیا، ان کی ملکی اور قومی وفاداری پر سوالات اٹھائے، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک امتیازی رویہ اور پالیسی کو اجاگر کیا۔ آپ نہیں مان رہے تھے، لیکن ہندوستان نے آپ کو منوایا کہ مسجد اور مدرسے کا جوان پہلی صف میں فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے، اس لیے فوج کو بعد میں نشانہ بنایا، مذہبی مراکز کو اول نشانہ بنایا ہوا۔ ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تاریخ کے صفحات ہیں جس کو آج ہر شخص پڑھ رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس کا مطالعہ کریں گی۔ ان ساری باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں اس حوالے سے ضرور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور کرنا چاہیے کہ اگر قوم ان کی پشت پر نہیں ہے تو وہ محاذ کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ سن 1965 میں قوم فوج کی پشت پر تھی، آج بھی 6 ستمبر 1965 کو ہم یوم فتح کے طور پر مناتے ہیں، یوم دفاع پاکستان، یعنی کامیاب دفاع کیا تھا۔ لیکن 1971 میں جب قوم فوج کی پشت پر نہیں تھی تو پلٹن میدان ڈھاکہ میں ہم نے سرنڈر کیا، جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ آج ایک بار پھر ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ الزام دھرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی، جھوٹا الزام لگایا، اور حملہ کرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی۔ پاکستان کی پوری کارروائی، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ فضائی ہو، وہ دفاعی تھی، اور جس بھرپور انداز کے ساتھ پاکستان نے دفاع کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اس کو قدر اور احترام کی نظر سے دیکھے گی،
اور آج پارلیمنٹ کے اس فلور پر میں انشاءاللہ پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جس جنگ کا آغاز اب کر لیا ہے، دفاعی پوزیشن میں کیا لیکن کر لیا ہے، سو ہم آج بھی دفاعی پوزیشن پر محاذ جنگ پر ہیں، اور محاذ جنگ کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ جنگ بندی ہوئی ہے، کوئی باضابطہ کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوئی، ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال جنگ بندی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا رات میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے میں کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں، اس کو استحکام دیں، اس کو دوام دیں، اور ہندوستان پر یہ واضح کریں کہ پاکستانی قوم ایک صف میں ہے۔ جناب چیئرمین، آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پارلیمنٹ حکومت کا مسخرہ اڑا رہے ہیں، ان کی وہ گت بنا رہے ہیں کہ شاید دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں اس حکومت کی بنی ہو۔ وہاں کی حزب اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے، وہاں کی مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہاں کی سکھ کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، اقلیتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور مودی جی بالکل تنہا ہے، اس کو کوئی عوامی سپورٹ نہیں مل رہا۔ اس لیے شکست خوردی کی کہ اس احساس کی وجہ سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی فیس سے ان کے لیے کوئی ایسی حماقت دوبارہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں ان حالات میں داخلی یکجہتی پر بھی نظر رکھنی ہے، ہمیں جغرافیائی حوالے سے بھی اس یکجہتی کی طرف دیکھنا ہے۔ چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، 77 سال کی طویل دوستی، مضبوط دوستی، گہری دوستی، بلند دوستی، میٹھی دوستی، آج وہ ہمیں جہاں سپیک کی صورت میں وہ دوستی اقتصادی میدان میں داخل ہوئی، آج وہ دوستی دفاعی میدان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے اس پڑوسی دوست پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یورپ نے، اسرائیل نے ہندوستان کو مدد دی، ان کے طیارے مار کھا گئے، یورپ کی ٹیکنالوجی مار کھا گئی، ہندوستان نے یورپ کی ٹیکنالوجی پہ اعتماد کیا۔ آج ان کی ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائفل تو کٹ 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 کرتے گر گیا، ان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ لیکن چین کی ٹیکنالوجی، ایشیا کی ٹیکنالوجی وہ کامیاب ہو گئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارے ہوا بازوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور کس طرح ان کی دفاعی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں کچھ چیزوں میں ان حالات میں جہاں ہم کبھی بیٹھ کر تنقید کے عنوان سے بات کرتے ہیں، ہم حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، آج میں لفظ تنقید استعمال نہیں کروں گا، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے قومی وحدت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو ضرور کچھ مثبت تجاویز دے سکوں گا۔ یہاں تذکرہ ہوا وزیرستان میں آج ڈرون کا، کیا فوج کا ایک محاذ پہ انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی لڑیں؟ ہماری فوج کیا کسی اور محاذ پر لڑے؟ یہ جنگوں کا تقاضا ہے؟ کیا جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، پہلا دشمن مشرکین مکہ، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تھوڑے عرصے میں انہوں نے یہود قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے، نصارہ قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے، اس لیے کہ اگر باہر کا دشمن ہم پر حملہ آور ہو تو ہم کہیں داخلی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، اور جہاں کے قبائل ان کا ساتھ دے کر ہماری زندگی کو مشکل نہ بنا دیں۔ یہ ہوتی ہے وہ حکمت عملی۔
کہ آپ دشمن اس کے محاذ کو تنہا کرتے ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے اس وقت کہ افغانستان کی سرحد کو ہم پرامن رکھیں، اور پرامن رکھنا کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے. اس وقت ہمیں کچھ اور قدم بھی اٹھانے چاہیے. اس وقت تک کے جو ہمارے اقدامات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں آگے اور بڑھنا چاہیے. ملک کے اندر کی شورشیں موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں. ہم اس تھیوری سے اختلاف کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے پشاور میں ملین مارچ کیا تحت نظر انسانوں کا سمندر. ابھی ہم نے کوئٹہ میں اجتماع کیا تحت نظر انسانوں کا سمندر. کس جذبے کے ساتھ کیا؟ کیوں کیا؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک کے اندر جو ایک طویل عرصے سے خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہر شخص خوفزدہ ہے، اور جو خوفزدہ ہے اور آپ اس کے خوف کو ختم نہیں کریں گے تو پھر مایوسی اور اس کے بعد جو نتائج آئے. ہم نے قومی یکجہتی اور قوم کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے خطرات کو مول لے کر پشاور کی طرف بھی کر دکھایا. ہم نے بلوچستان کے حالات کو سمجھتے ہوئے وہاں کے خطرات کو مول لے کر جلسہ بھی کیا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ بلوچستان کی قوم بھی زندہ ہے اور خیر و مسلمہ کی قوم بھی. کوئی خوف نہیں تھا. لوگ کیسے آئے، کہاں سے اترے، کن کن پہاڑوں سے اترے، کس طرح قافلے بھر کر جلسے میں شریک ہوئے، کس طرح وہ واپس گئے اور ایک حوصلہ دیا قوم کو کہ نہیں، کوئی خلا بھی نہیں ہے، ملک ہے، قوم ہے، ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوئی خوف ہمیں متاثر نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایک سیاسی جماعت ہے. اگر ایک سیاسی جماعت ملک کے لیے اس زاویے سے سوچتی ہے تو اس سے 1000 درجے یہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے. اس سے 1000 درجے یہ ذمہ داری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ان سب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر آج بھی وزیرستان میں ڈرون گرتا ہے، سویلین شہید ہوتے ہیں، آپ بتائیں ہم ہندوستان کے ڈرون سے کیا جواب دیں گے؟ ہم وہاں ڈرون بھیج رہے ہیں، ہم اس کا کیا جواب لوگوں کو دیں گے؟ تو یہ حساس چیزیں ہوتی ہیں، ان پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، ان پر ہمیں سوچنا چاہیے. یہ سوچے بغیر ہم ملک کے اندر کی قومی یکجہتی برقرار نہیں رکھ سکتے. ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے. کینالز کا مسئلہ آیا، دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا مسئلہ آیا، صوبہ سندھ کھڑا ہو گیا، احتجاج کیا اس نے. آج جب ہم محاذ جنگ پر ہیں تو عام سندھی کے اندر اس ناراضگی کا احساس موجود ہے. ہمیں ذرا حالات کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے. بہت سیکرٹ ہوتی ہے یہ صورتحال جسے سب چند لوگ ہی جانتے ہیں. ممکن ہے مجھے پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، عام آدمی کو پتہ نہ ہو، لیکن جو ہمارے محاذ پر لڑنے کے فوج ہے، طاقت ہے، اس کو ساری صورتحال کا علم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اس فلاں واقعے کا یا فلاں اقدام کا ہم متحمل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا. ہم نے انہی حالات میں صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ماحز اینڈ منرل بل لایا جو 2 صوبوں کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیار کو سب قدر کے مترادف ہے. جسے نہ بلوچستان قبول کرے گا، جسے نہ خیبر پختونخوا قبول کرے گا. کیا ان حالات میں اس طرح کے متنازع بل اسمبلی میں لانا جائز ہے؟ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر طے کیا 26ویں ترمیم کے موقع پر دینی مدارس کے رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، بیچ میں صدارتی آرڈیننس آ گیا. اب صدارتی آرڈیننس کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے تھا، سینٹ میں آنا چاہیے تھا. آیا اور آپ نے 120 دن مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. ہر چیز کو لٹکانا اور یہ خیال کرنا کہ بس پھنسے ہوئے ہیں، یا کیا کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے. حضرت ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. کچھ سوچو تو اس بات. آج جب گزشتہ کل کسی ایوان میں بچوں کے شادی کی عمر کا سوال پیدا ہوا. 18 سال سے کم بچے
ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو جرم ہوگا. یہ بل لانا یہ موقع ہے اس کا. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جہاں پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ملک کی دفاع کے لیے کھڑا ہوں، صف اول میں کھڑا ہوں، ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وہاں آپ ایک ایسا بل لائیں گے جو میرے نزدیک وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، پھر تنازع پیدا ہوگا. پھر آپ کہیں گے ملک کن حالات میں ہے، مولانا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس موقع پر؟ یہ سوال تو میرا ہے کہ ملک کن حالات میں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھانا اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس بل کو یہی پر روک دینا چاہیے. ہاں آپ بل لائیں، اسمبلی ہوتی اسی لیے ہے تو وہ ایکٹ بنائے، بل پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے، وہ جانچے اس کو. آئینی قوانین جس میں بہت سے شکے وہ ہیں جو ہر لحاظ سے قرآن و سنت کے منافی ہیں، آج تک ہمارے گلے سے نہیں اتر رہے. اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر خواتین کے حقوق اور آئینی قوانین اور فلاں فلاں سب چیزوں کو ٹھیک کرے گا. اسمبلی بانچ نہیں ہو گئی. اسمبلی ہے اسی لیے کہ جب بھی کوئی قانون بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسمبلی میں آئے، ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو اسمبلی میں آئے. لیکن ہم ہیں کہ جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہو اس کو اسمبلی میں دوبارہ نہیں لانا. ہم نے الحاق کو استحکام دینا ہے، ہم نے شریعت کو استحکام نہیں دینا. لہذا یکجہتی کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں. اور جناب چیئرمین آپ بڑے دبنگ انسان ہیں، میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے آپ سے پیار بھی ہے. ذرا دبنگ ہو کر یہاں ایک رولنگ تو دے دیں کہ اسی جگہ پر روک سکتے. ہمت کرو جی، ہمت کرو، ابھی رولنگ دے دیں، روک دو اس کو، فرق حیثیت ہو جائے گی. آپ کی رولنگ اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے کر سکتی ہے. آپ دبنگ آدمی ہیں، آپ پارٹی کی پرواہ کرتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں، کسی کی پرواہ کرتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. یہ کہتے ہیں جنت حاصل کریں. جسٹس صاحب آپ کے لیے فکر مند ہے. تو یہ چیزیں بڑی سنجیدہ سوالات ہیں، ہمارے سنجیدہ تجاویز ہیں. ہم نے اس وقت باہمی دشمنیوں کے متحمل ہیں، نہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے متحمل ہیں. ہم یکجہتی کے اس وقت محتاج ہیں، محتاج. ہمیں ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی اس سے یکجہتی کی بھیک مانگنی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم ایک طرف بوری میں غلہ ڈال رہے ہیں، آپ نیچے سے سوراخ کر کے اتنے ہی غلہ نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے. تو کس طرح بوری بھرے گی؟ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس پر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور یہ اقدامات اس میں احتیاط برتنے پڑیں گے. یقیناً بدامنیاں ہیں. ہماری پارٹی کے کتنے لوگ رمضان شریف میں کوئی 15 سے 20 نوجوان ہمارے شہید ہو گئے، ابھی بھی ہمارے ساتھ اسپتالوں میں ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ اغوا کاروں کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کے پیارے لاپتہ ہیں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کریں. ہم ان کو دشمن کہہ دیتے ہیں. تو یہ مایوسیاں چلتے چلتے بالآخر ریاست کے ساتھ محبت اور دوستی کے جذبے کو کاٹ دیتے ہیں. ہمیں اس طرف کے سفر نہیں کرنے چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فتوے ہیں لگ رہے ہیں تو ان کو اپنے فتووں سے سروکار، ہمیں اپنے موقف سے سروکار ہے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، ہم پورے دلیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور شرع سر کے ساتھ اپنا موقف لیے ہوئے ہیں، اور اس ملک کو ایک پرامن اسلامی مملکت اور دین اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. امن ہے تو ایمان ہے، سلامتی ہے تو اسلام ہے. اگر اسلام اور سلامتی نہیں ہے تو اسلام کا تصور نہیں ہے. اگر امن نہیں ہے تو ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا. دین اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امن ہو اور سلامتی ہو. اس مقصد کے لیے آگے بڑھیں، غلط حرکتیں نہ کریں، غلط اقدامات نہ کریں، اور ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں کہ ہم پھر مجبور کر احتجاج میں نکل آئیں. ہم جان بچانا چاہتے ہیں ان حالات میں، ہم ایک صف رہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہمارے جذبات کا احترام کریں. ہم پاکستانی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس آئین کا کتنی دفعہ میں حلف اٹھا چکا ہوں، کسی جگہ کو کھڑے ہو گئے. جس آئین کی وساطت سے میں حلف اٹھا چکا ہوں، اس کے بعد بے وفائی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟
حلف تو بہت بڑی چیز ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ قسم ہے اگر جانو تو یہ بہت بڑی چیز ہے, معمولی بات نہیں ہے اللہ کے نام کی قسم کھانا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن بہتر ہوگا کہ آپ رولنگ دیں اور اس قسم کی قانون سازی رکوائیں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجیں. اگر وہ سمجھے کہ کوئی قانون سازی خلاف نہیں ہے, میں